اقبال کرنا کیا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اس زوال سے نکالا جائے، اس کے لیے اس نے فکری اور علمی اور انقلابی مواد فراہم کیا، فلسفے اور شاعری کی شکل میں، لیکن اسے احساس ہو گیا تھا اپنی زندگی میں ہی کہ میرے اس کام کی کسی نے قدر نہیں کی، اور بلا شبہ ہم نے کہاں قدر کی، ہم نے تو حوالے کیا نصرت فتح علی خان صاحب کے اور دوسرے وہ جو ریڈیو قوالی کے پروگرام ہیں وہاں پڑھا جائے بس اقبال کا کلام ہے۔ اسی لیے آپ اقبال کا کلام پڑھیں گے نا تو جگہ جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اقبال اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے بات کرے، یعنی پورا کلام اقبال کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا پڑا، اور یوسف سلیم چشتی صاحب کی گواہی بھی یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی امت، ان دو چیزوں کا جو عشق تھا اقبال کو، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے اقبال کہتے ہیں، من اے میر امم دادز تو خواہم، من میں، اے میر امم اے امتوں کے سردار، امتوں کے قائد، میر، دادز تو خواہم، میں اپنے کام کی داد آپ سے لوں گا، مرا یاراں غزل خانے شمردہ، میرے یار تو مجھے غزل خاں کہتے ہیں، انہوں نے تو مجھے شاعر سمجھا ہوا ہے، میں نے جو کام کیا ہے میں اس کی داد آپ سے لوں گا، یہ تو مجھے شاعر کہتے ہیں، میں نے شاعری تو نہیں کی، نغمہ کجا من کجا، کہاں شاعری کہاں میں، ساز سخن بہانہ اس، میں نے تو بس اسے ایک ذریعہ بنایا ہے، بہانہ بنایا ہے بات کہنے کا، وگرنہ جو میں نے بات کی ہے وہ کیا ہے، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام، یہ میرا اصل کارنامہ تو یہ ہے۔ عرب میں صحرا میں قافلہ کیسے چلتا تھا، اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے، ایک اونٹ اس کے پیچھے دوسرا اونٹ، پھر اس کے یوں قافلے چلتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ملت اسلامیہ کا قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن راستے ہی میں اونٹوں نے اپنی مہاریں توڑوائیں اور جس کا جدھر منہ آیا بھاگ گئی، قافلہ منتشر ہو گیا۔ تو میں نے جو کام کیا ہے ان بے لگام اونٹنیوں کو، ناقہ بے زمام را، ان بے لگام اونٹنیوں کو پھر اس قطار میں لا کر ایک قافلے کی شکل دیکھ کر منزل کی طرف چلانے کی کوشش کی، ورنہ شاعری تو نہیں کی میں نے، شاعری کا میں کہاں، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام، میں نے تو یہ کام کیا۔